Sir, I, Senator Azam Nazir Tarid, Minister for Law and Justice and Parliamentary Affairs, wish to move that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024, as passed by Senate, be taken into consideration at once. جی اس کے سیلین فیچرز بتائیں گے آپ؟ سر، جیسا کہ اس معزز ایوان کے علم میں ہے کہ 2006 میں ایک تاریخ ساز معاہدہ ہوا جسے میثاق جمہوریت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں اس ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین بالخصوص شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک میثاق پہ دستخط کیے، جس پہ اور بھی بہت سارے سیاسی رہنماؤں کے دستخط تھے بشمول تحریک انصاف کے چیئرمین کے، اور اس میثاق جمہوریت کے نکات میں سے کافی سارے نکات جو ہیں ان پہ عمل ہو گیا۔ 18ویں ترمیم کے لیے جب پارلیمان بیٹھی، سر جوڑے، اور انہوں نے قانون میں، آئین میں جو مختلف تبدیلیاں کی گئی تھیں آمرانہ ادوار میں خاص طور پہ، ان کو درست کیا گیا۔ 18ویں ترمیم میں ہی ججز اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کے بارے میں بھی ایک بہت بنیادی تبدیلی کی گئی۔ وزیر اعظم اور صدر نے اپنا یہ اختیار چھوڑا، کیونکہ 18ویں ترمیم سے پہلے جو اعلیٰ عدلیہ، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کا تقرر وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ اور چیف جسٹس آف پاکستان یا متعلقہ چیف جسٹس صاحبان کی کنسلٹیشن سے صدر مملکت فرماتے تھے۔ اس طریقہ کار کو تبدیل کر کے ایک کوشش کی گئی جس میں پارلیمان کو ایک بنیادی رول دیا گیا، لیکن ایک فرمائشی پٹیشن داخل ہوئی ان دنوں میں سپریم کورٹ میں، اور 18ویں ترامیم کو چیلنج کر دیا گیا۔ اور پھر آپ سب کے یہ نوٹس میں ہے بات کہ کس طرح بازو دبا کے میں کہوں گا 19ویں ترمیم منظور کروائی گئی اس ایوان سے۔ آپ میں سے بہت سارے اس کا حصہ تھے، اور 19ویں ترمیم کے نتیجے میں جو اصل روح تھی ایک ٹرانسپیرنٹ نظام اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا، تاکہ وہاں پہ جو نیپوٹزم ہے، اقربا پروری ہے، دوستیاں ہیں، ان کی بنیادوں پہ ایلیویشنز روک دی جائیں، وہ درست کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ رول انڈرمائن کر دیا گیا، اور طرفہ تماشا یہ کہ جب پارلیمانی کمیٹی فنکشنل بھی ہوئی تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے 8-0 سے کچھ نامینیشنز کو ریجیکٹ کیا، تو اگلے ہی روز ہائی کورٹ کے ایک سنگل بینچ نے پارلیمان کی اس مضبوط ترین کمیٹی کو، جس میں آدھے اراکین اپوزیشن کے، آدھے حکومتی بینچوں کے تھے، اس کو پرے پھینک دیا اور حکم امتناعی جاری کر دیا یا آرڈر کیا کہ ان کا اوتھ ہونا چاہیے۔ بات صرف یہیں تک نہیں، اس سے آگے بھی چلیں تو اور بہت ساری ایسی خرابیاں پیدا ہوئیں جن کی وجہ سے ہمارا جو پاکستان کا رینکنگ میں عدلیہ کا نمبر ہے وہ بتانے کے لائق نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان بھر کی بار باڈیز، بار ایسوسیشنز، پارلیمان نے بھی اس کے بارے میں آواز اٹھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میثاق جمہوریت کا ہمارا ایک سب سے بڑا ادھورا ایجنڈا تھا آئینی عدالت کا، اس پہ 18ویں ترمیم کے بعد اس دفعہ جب یہ اسمبلی بنی ہے تو اس ایوان میں بیٹھے قائدین نے کہا کہ ہم اس کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایشو سب سے پہلے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سیاسی میراث کے جو وارث ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ادھورے ایجنڈے کو پورا کرنا ہے۔ اور پھر پچھلے 6 سے 8 ہفتوں میں ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح بردباری سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ہماری تمام
حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں نے سر جوڑ کے اس مرحلے سے ہمیں نکالا کہ مختلف ادوار میں نیگوسیشنز ہوئیں. سیاستدانوں کا یہ حسن ہے کہ وہ ایک دوسرے سے انگیج کرتے ہیں. انگیجمنٹس ہوئیں, ایک کمیٹی بنی. جناب نے سید خورشید شاہ صاحب جو بلا شبہ ہمارے بزرگ ہیں اس ایوان میں, انہیں اس کی سربراہی سونپی, جس میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں جتنی سیاسی جماعتیں پارلیمانی پریزنس والی ہیں ان کے پارلیمنٹری لیڈرز یا ان کے نامنیز کو شامل کیا گیا, اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی کہ میں مختلف اوقات میں وہ جو ڈرافٹ ہیں, مسودہ ہے, وہ شیئر بھی کروں, کچھ نکات بھی شیئر کروں. اور وہ کیونکہ ابھی اسکیلیٹن سٹیج تھی, اس میں پھر ساری یہ گفتگو آگے چلتی گئی. میں اس موقع کے اوپر جناب اسپیکر شکریہ ادا کروں گا اپنے تمام جو ہمارے الائز ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس میں اپنی انپٹ دی. ہمارے بزرگ سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب کا رول بھی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے, وہ بھی قابل تحسین رہا. اور آج الحمدللہ 26ویں آئینی امینڈمنٹ سینٹ آف پاکستان نے 2/3 اکثریت سے منظور کی. جناب اسپیکر, کلین انوائرمنٹ آج کل سب سے بڑا ایشو ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر ہماری نسل نے آج سے کمر نہ کسی اور اس پہ ایکشنز نہ شروع کیے تو شاید بہت دیر ہو جائے گی, اور آنے والی نسل کے لیے ہم یہ کرۂ ارض شاید اس طرح سے نہ چھوڑ پائیں. تو 9A انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ایک کریٹ کیا گیا. شاید دنیا کے پہلے ممالک میں سے پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہو جس نے اپنے آئین میں فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ اس کو اکنالج کیا ہے. اور آرٹیکل 9A clean, it reads, every person shall be entitled to a clean, healthy and sustainable environment, تاکہ وفاقی حکومتیں اور صوبائی حکومتیں اپنے شہریوں کے لیے اس بارے میں مثبت اقدامات کر سکیں. جناب اسپیکر, اس کے علاوہ اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی اپوائنٹمنٹ, چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ, اور اس کے لیے جو روایت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے کنسنسس کے ساتھ اپنائی, ایک کمیٹی بنا کے جس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹس میں جب چیف جسٹس کا تقرر ہوگا تو فرسٹ 3 میں سے ہوگا. اسی اصول کو یہاں بھی انٹروڈیوس کروایا گیا, اور سینئر موسٹ 3 ججز جو ہیں ان کے پینل میں سے اس پارلیمان کی قائم کردہ کمیٹی, جس میں 8 قومی اسمبلی کے اراکین اور 4 سینیٹرز ہوں گے, وہ 12 رکنی کمیٹی 2/3 کے ساتھ چیف جسٹس کے ان 3 سینئر موسٹ ججز کے پینل میں سے چیف جسٹس پاکستان کے لیے نامینیشن کرے گی. چیف جسٹس پاکستان کے میعاد عہدہ جو ہے وہ 3 سال مقرر کی گئی ہے, باوجود کہ جب ہم نے دیکھا کہ 6 اور 7 سال والے لوگ یہاں پہ آئے تو پھر کیا ہوا اس معاملے کے ساتھ. کچھ کانسیکوینشل امینڈمنٹس ہیں جس کی وجہ سے کلازز زیادہ ہوں گی. کچھ امینڈمنٹس آج سینٹ میں فلور آف ہاؤس, کچھ جو امینڈمنٹس ہیں وہ آن دا فلور آف ہاؤس اس بل کو سپورٹ کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی, جو بنیادی طور پہ ربا کے بارے میں, اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں, فیڈرل شریعت کورٹ کے بارے میں تھی. ان امینڈمنٹس کو حکومتی اتحاد نے سینٹ میں سپورٹ کیا اور وہ اس بل کا حصہ بنی. آرٹیکل 38 اسی سلسلے میں ہے, جو ربا کے بارے میں پیچھے فیصلہ بھی آیا وفاقی شرعی عدالت کا, اس کو اکنالج کیا گیا پرنسپلز آف پالیسی میں.
آرٹیکل 38 میں۔ آرٹیکل 48 میں ایک کچھ چیزیں کئی دفعہ اوجھل ہو جاتی ہیں۔ پارلیمانی نظام میں کابینہ سارے فیصلے کرتی ہے اور وزیر اعظم کی پھر ایڈوائس جاتی ہے یا کابینہ کے صدر صاحب اس کو سینڈ کرتے ہیں، تو اس حوالے میں منسٹر فار اسٹیٹ کے لفظ رہ گئے تھے، وہ اب نکلنا ضروری تھے، وہ ختم کیے گئے ہیں۔ آرٹیکل 81 میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں۔ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک الگ سیکریٹریٹ کے قیام کا یہاں پہ کہا گیا آرٹیکل 209 میں، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، میرا حال ہے اٹھ کے میل ڈاؤن ہے شہباز صاحب، تسی میڑا بہت جی لا منسٹر صاحب، لا منسٹر صاحب، لا منسٹر صاحب، لا منسٹر صاحب، یو ہیو 3 minutes. سر جی لا منسٹر صاحب، جی آپ 2-3 منٹ میں کیجئے، پھر میں بالکل کر لیتا ہوں پھر جی۔ میں اس کو سر اسی طرح آرٹیکل 111 میں ایک امینڈمنٹ تجویز کی گئی ہے۔ آرٹیکل 111 یہ ہے کہ سر آئین میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں 5 ایڈوائزرز جو ہیں وہ اپوائنٹ کر سکتی ہیں۔ عام طور پہ وہ ٹیکنوکریٹس بھی ہوتے ہیں یا اپنے فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں۔ وفاق میں ایڈوائزرز کو ایوان میں آ کے سوالوں کے جواب دینے کی اجازت ہے، وہ بیٹھتے ہیں، رائٹ آف ووٹ نہیں ہے اگر وہ ان الیکٹڈ ہیں۔ صوبے میں یہ نہیں تھی تو سر وہ یہ نارملی دور کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ جو آرٹیکل 175A ہے، یہ جوڈیشل کمیشن کی سر نئی شکل ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن کی نئی شکل میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سربراہی کریں گے، 3 موسٹ سینئر ججز آف سپریم کورٹ ہوں گے، موسٹ سینئر جج آف کانسٹیٹیوشنل بینچز میں سے جو ہوں گے وہ اس کے رکن ہوں گے، وفاقی وزیر قانون آلریڈی ہیں، اٹارنی جنرل آلریڈی ہیں، پاکستان بار کونسل کے ایسے نامزد نمائندہ جو کہ 15 سال سے سپریم کورٹ کی وکالت میں ہوں ان کو رکھا گیا ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی سے سر جو ہماری پارلیمانی کمیٹی تھی اس کا ہم نے رول چینج کیا، سائز چینج کیا، تو 4 پارلیمنٹیرینز اس کمیشن کے ممبرز بنائے گئے ہیں، 2 سینیٹرز، 2 MNAs، 1 اپوزیشن سے، 1 ٹریری سے ٹو بی نومینیٹڈ بائی لیڈر آف ہاؤس اینڈ لیڈر آف اپوزیشن۔ اور ایک اچھا کام جو کیا گیا اس میں، جناب اسپیکر، ایوان نے یہ اس پرپوزڈ بل میں آپ کو اختیار دیا ہے کہ جو مارجنلائزڈ ہماری کمیونٹی ہیں، خواتین یا غیر مسلم، سر ان میں سے پارلیمنٹ کے باہر سے آپ ایک نمائندگی بھیجیں گے سول سوسائٹی کی نمائندگی کے طور پہ، جو غیر مسلم یا خاتون ہوں گے اور وہ کوالیفائی کرتے ہوں ٹیکنوکریٹ کی اس اہلیت پہ جو کہ آئین میں آلریڈی موجود ہے، تاکہ ان کی آواز بھی، ججز کی اپوائنٹمنٹ ساری دنیا میں کئی جگہ پہ ان کمیشنز میں موجود ہیں۔ صوبے کی جو ہے جی تعداد، چیف جسٹس، ایک سینئر جج، بار کونسل کے نمائندے اور اس کے ساتھ وزیر قانون صوبے کے، ان کو ایسے ہی رکھا گیا ہے۔ اسلام آباد میں نیا ہائی کورٹ بنا تھا، بار کونسل نہیں بنی تھی، بار کونسل کی نمائندگی نہیں تھی، سر اس کو نمائندگی دی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، اب آگے چلتے ہیں۔ یہی جوڈیشل کمیشن جو اس میں پرپوزڈ کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں، ان کے ججز کا انتخاب بھی یہی جوڈیشل کمیشن کرے گا، تاکہ جو عدالتی کام ہیں وہ عدالتی طریقہ کار سے اور اسی کمیشن کے اندر ہو، جو ججز کو اپوائنٹ کرتا، ان کی کنفرمیشن کرتا ہے یا ان کو گھر بھیجتا ہے۔ ایک جو اضافی کام سونپی گئی ہے ذمہ داری کمیشن کو، جناب اسپیکر، یہ عام شکایت ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں کچھ جج صاحبان اور کئی جج صاحبان بہت اچھا کام کرتے ہیں اور کئی جج صاحبان ہیں جو اپنی طبیعت کے مطابق کام کرتے ہیں،
ایک ہی جگہ پہ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، ایک کوریڈور ہوتا ہے، آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، ایک عدالت میں روز 15 مقدموں کا فیصلہ ہوتا ہے، دوسری میں روز 1 یا 2 کا ہوتا ہے۔ جو کام نہیں کرتا اس کی ایویلویشن ہوگی کمیشن میں، رپورٹس آئیں گی، ایک کرائٹیریا سیٹ کیا جائے گا۔ جو کام نہیں کرتا سر وہ گھر جائے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے سارا نظام چلتا ہے سر، اور خود احتساب کا عمل ہر ادارے میں ہونا چاہیے جناب اسپیکر۔ یہی کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز میں بھی ان کا تقرر کرے گا۔ اسی طرح جناب اسپیکر جو ہائی کورٹ میں اپوائنٹمنٹ کی ایج ہے اس کو 45 سے 40 سال کیا گیا۔ ہمارا ینگ ٹیلنٹ آ رہا ہے سر، بہت اچھے لوگ آ رہے ہیں، ہمیں ایک اچھا پول ملے گا سر۔ آرٹیکل 184 میں ایک ترمیم کی گئی ہے کہ سوو موٹو میں کریں، ایکسرسائز کریں اوریجنل جورسڈکشن، لیکن سوال گندم جواب چنا نہیں ہونا چاہیے جناب اسپیکر۔ مانگنے کچھ جاتے ہیں، دے کے کچھ بھیج دیا جاتا ہے، ایک دفعہ نہیں یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ اس کی ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ جو قانون کی پہلی منشا ہے کہ جو مانگا جائے، جو پریئر ہوگی، جو مدعا ہوگا، جو کنٹینٹس ہوں گے اپلیکیشن کے، آپ اس میں رہ کے آپ فیصلہ کریں، یہ وہاں پہ ترمیم کی گئی ہے۔ آرٹیکل 186 میں سپریم کورٹ کی پاورز ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کیس ٹرانسفر کرنے کی، اور جہاں پہ ایسا کیس آئے جس کا امپیکٹ پورے ملک پہ آئے، پنجاب میں بیٹھ کے یا سندھ میں بیٹھ کے ایسا پاس آرڈر کرے جس کا اطلاق خیبر پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک بھی ہو رہا ہے، تو وہ کیس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ اپنے پاس بھی اسے رکھ سکتی ہے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح 191A جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز ان دا سپریم کورٹ، ان کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو دوستوں نے کہا کہ اس کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ ان کو یہاں پہ شامل کیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نامینیٹ کرے گے نمبر آف ججز جو کہ کانسٹیٹیوشنل ورک کریں گے، 184 کی 186 کے جورسڈکشن ایکسرسائز کریں گے۔ جو ہائی کورٹ سے نیچے سے فیصلے آتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن یا لیگل انٹرپریٹیشن جڑی ہوئی کانسٹیٹیوشن سے، فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، ان اپیلوں کے فیصلے بھی وہ کریں گے، تاکہ باقی سپریم کورٹ ان معاملات سے ہٹ کے جو عام لوگوں کے مقدمات ہیں جن کی تعداد 60,000 ہے ان کو ریلیف دے سکیں، اور یہ اسپیشل کانسٹیٹیوشنل بینچ دیگر امور بھی نمٹائیں گے، لیکن ان کیٹیگریز آف کیسز کو یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ڈیل کریں گے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح ہائی کورٹس کے لیے بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہیں وہ متعارف کرائے گئے ہیں، سارا میکنزم دے دیا گیا ہے آئین میں۔ ایک کیا گیا ہے کہ صوبائی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے ہائی کورٹس میں جب یہ رائج کرنا ہے، اس کے لیے اس متعلقہ صوبے کی اسمبلی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی صورت میں جوائنٹ سٹنگ میں 51% ووٹس کے میجورٹی ووٹس کے ساتھ جو ہے اس کا ایک ریزولوشن پاس ہوگی، جس کے بعد صوبائی ہائی کورٹس میں بھی متعلقہ ہائی کورٹ میں وہ بینچز بن جائیں گے۔ سر، یہ مین سیلیٹ فیچرز ہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا، جوڈیشل کاؤنسل کے اختیارات کو بہتر کیا گیا، ٹائم لائنز دی گئی ہیں کہ وہ اس کو پینڈنگ نہ رکھیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا ربا کے بارے میں، فیڈرل شریعت کورٹ کے بارے میں، اور میں تمام سیاسی جماعتوں کا اور بالخصوص چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی لیگل ٹیم نے بہت اس پہ عرقریزی کی ہے، اور ہمارے جتنے اتحادی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ اس حکومت میں، MQM ہے، استحکام پاکستان پارٹی ہے، PAP ہے،